الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل مند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اولو الالباب، عقل والوں کا۔ اور عقل مند لوگ قرآن کی نظر میں وہ ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جن صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کی ہے، ان کی کوالٹیز بیان کی ہے، ان کی خصوصیات بیان کی ہے کہ اولو الالباب عقل مند لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں، وہ یہ اس قسم کے لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ نے پہلی صفت یہ بیان کی کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، جب بیٹھے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی اللہ کو، قعود کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور ان کی کروٹوں پر، یعنی جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تین حالات اللہ نے ذکر کیے ہیں، قیام، قعود، وعلی جنوبہم۔ اور ان تین حالات کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان یا تو کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی اور صورت ہے؟ یا تو آپ کھڑے ہوں گے یا آپ بیٹھے ہوں گے یا آپ لیٹے ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی صرف تین حالتیں ہوتی ہیں،
ان تینوں حالات میں وہ خدا کو بھولتا نہیں ہے. اور جو اللہ کو بھول جائے وہ عقل مند نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں اللہ کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے ہمیں ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے، ان لوگوں کی طرح مت بنو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے، تم ان کی طرح مت بنو. جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے ان کو بلا دیا، ان کی ذات سے ان کو بلا دیا، بے خبر کر دیا ان کو. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق قسم کے لوگ ہیں. تو پہلی صفت یہ اللہ کو یاد کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے. ذکر اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. نماز بھی ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا معنی یہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے. اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا ذکر، اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کی یاد ہے. انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر نازل کیا. یہ قرآن یاد خداوندی، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جو قرآن کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ خدا کو بھول گیا ہے. اسی طرح نماز قرآن کے علاوہ اور بھی اذکار ہے. سبحان اللہ یہ ذکر ہے، الحمدللہ یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر یہ ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے، استغفر اللہ یہ ذکر ہے. تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، یعنی اکیلے یاد کرتا ہے، میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں. اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئ، میں اس سے بہتر جماعت، فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. آسمانوں پر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر خدا کو یاد کرتا ہے. یاد کرنے یا اللہ کو یاد کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ اس کا، بادشاہوں کا بادشاہ اس کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے. جو تیری یاد میں بیٹھے ہر ایک سے بے غرض ہو کر، جو تیری یاد میں بیٹھے ہر ایک سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. چٹائی پر بیٹھتا ہے لیکن وہ بادشاہ ہوتا ہے. تو ذکر اللہ کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ کو یاد کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں کہ خدا کو مت بھولو. تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اور فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، جھاڑو بھی لگاتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی، آٹا بھی گوندتی تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ مسلمان خواتین حضرت فاطمہ ان کے لیے رول ماڈل ہے کہ حضرت فاطمہ کو ان کی پیروی کرے۔ حضرت فاطمہ تو گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ درس میں کہا تھا، امریکہ میں ایک خاتون مسلمان ہوئی، انگریز خاتون مسلمان ہو گئی، اسلام کو اسٹڈی کیا اس نے، سچا مذہب اسلام ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے تو مان لیتا ہے انسان۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئی۔ اس نے ایک تقریر کی، میں نے وہ تقریر خود سنی ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ مسلمان عورتوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ مسلمان خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں اور یہ جاب لیس ویمن ہیں، یہ معاشرے کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان پڑھ ہوتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے، یہ نہ ملک کے کسی کام کے ہے نہ معاشرے کے کسی کام کے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے مسلمان خواتین پر۔ اس انگریز نیو مسلم خاتون نے جواب دیا، اس نے کہا وہ مسلمان جو اپنے گھر میں ہوتی ہے اس کا تم جو کام وہ کرتی ہے اس کا حساب لگاؤ تو شوہر جتنا مہینے میں کما کر لاتا ہے اس کا ڈبل بھی کرو تو تم اس کی تنخواہ نہیں دے سکتے ہو۔ وہ عورت کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، گھر کا جھاڑو بھی لگاتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، بچے بیمار ہو جائے پوری رات جاگتی ہے، بچوں کو صبح اٹھاتی ہے، ناشتہ بھی ان کے لیے تیار کرتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، ان کو اسکول ڈراپ کرتی ہے، پھر گھر آتی ہے، گھر کے کام 24 گھنٹے، کھانا بھی پکانا ہے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، 24 گھنٹے کام کرتی ہے وہ۔ یہاں کم از کم 10 پاؤنڈ تو ملتا ہے نا ایک گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ، اور پھر اوور ٹائم لگاؤ اس پر، اوور ٹائم تو 20 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور پھر 7 دن کام کرتی ہے، پھر اس کی کوئی ہالیڈیز نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی کوئی سک ہالیڈے بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی چھٹی نہیں کرتی ہے، ہفتے کے 7 دن کام کرتی ہے۔ شوہر مر جائے گا لیکن اس کے 7 دن کی تنخواہ نہیں دے سکتا اسے، اتنا بڑا جاب کرتی ہے یہ گھر میں خاتون۔ تم کہتے ہو عورت کسی کام کے نہیں، یہ بچوں کو تربیت کرنا پالنا یہ آسان کام ہے۔ ایک ہفتے کے لیے باہر سے کسی خاتون کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھو، پتہ چلے گا کتنا پیسہ لگتا ہے۔ یہ تو تقسیم کار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کام کرتی تھی، اپنے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، آپ نے لوگوں کو دے دیے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ بھی آئی اپنے ابا جان کے پاس، ہمیں بھی ایک غلام دے دیجئے، گھر میں کام کاج کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹی میرے پاس جو تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب تو نہیں ہے۔ جب جانے لگی تو آپ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو غلام سے زیادہ اچھا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسبیحات سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اسلامی تعلیم ہے بسم اللہ پڑھو، یہ اللہ کی یاد ہے۔
खाना खत्म किया, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। आप पानी पीते हैं बिस्मिल्लाह, पानी खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। टॉयलेट जाते हैं दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद आते हैं दुआ पढ़ते हैं, घर जाते हैं दुआ पढ़ते हैं, घर से निकलते हैं दुआ पढ़ते हैं, सवारी पर चढ़ते हैं दुआ पढ़ते हैं। ये अल्लाह की याद है। अच्छी चीज देखते हैं माशा अल्लाह, किसी चीज पर ताज्जुब होता है सुभान अल्लाह, ये पढ़ते हैं। ये दुआएं हैं, ये जिक्र है। आज मुसलमानों को शर्म आती है। We feel shy when we are outside from the mosque. We are outside of the mosque. We feel shy. Inside the mosque, we are strong Muslim. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. We say salam. MashaAllah, brother, how are you? Alhamdulillah, I am good. Oh, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. As soon as we leave the mosque outside and somebody asks us, what's your name? Jimmy. Why, brother? You hide your Islam, your identity. Inside, we remember Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. ये क्यों करते हैं हम? हमारा ईमान इतना ही है बस. That much ईमान we have got. उसके बाद मस्जिद के बाद हमारा ईमान खत्म हो जाता है. When sometime I go city center, I go in my this dress everywhere. Alhamdulillah, I don't feel shy. Even when I came here 17 years ago, so I started studying in college, in Oxford College, and I studied there for 3 years. And I used to go in these, with the topi, with beard. I didn't feel shy. When I go city center, so many Muslim brothers and sisters, when they see me, automatically they can notice I am a Muslim, so they can come say Assalamu alaikum. I say Wa alaikum assalam. But nobody tell them Assalamu alaikum. By their look, by their dress, they don't, they don't look Muslim. करता है कोई सलाम? अल्लाहु अकबर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum assalam. This is the identity of Islam. MashaAllah, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. These are the identities of Islam. When you use these, kalimat, these words, that mean you are Muslim. But nowadays, Subhanallah, I'm just giving an example, not you or me, just giving a general example. If somebody sneezes inside the mosque, he is very pious, buzurg person. He says, Alhamdulillah, loudly. Inside the mosque, he says loudly, Alhamdulillah, to get the dua from other brothers, Yarhamukallah. So others they say Yarhamukallah. But when he is in city center, sitting in restaurant and he sneezes, there he sneezes there, he says, sorry. Sorry. And if somebody sneezes here, he says, bless you. Where is Alhamdulillah? Where is Yarhamukallah? किधर गया आपका अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह? खत्म. Inside the masjid, if somebody sneezes, Alhamdulillah yarahamukallah. Outside the masjid, sorry and bless you. Finished. Why we hide our identity? For what? For what reason?
And let me tell you, some people, they are, in the top, level. When you ask them, brother, how are you? Alhamdulillah. Are you Muslim? Yes, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इतना मजहबी नहीं हूँ. Yes, I am Muslim, but not that much religious. What do you mean by this? I am a Muslim, but I am not that much religious. So how much you are religious? That means you are just only Muslim by the name. That is the identity of munafiq. Munafiq, they used to, steal the identity of Islam for their own, benefits. They were not Muslim. Allah says in the Quran, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. When these hypocrites come to you, they say, we testify, we bear witness that you are the messenger of Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Allah knows you are the messenger of Allah. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Allah bear witness that these hypocrites are liars. They are only using the identity of Islam for their own benefits. But they are not Muslim. What does it mean? You say, I am a Muslim but not religious. There is no any categories in Islam. Small Muslim, medium Muslim and high Muslim. No, there is only one Muslim. There is only one Islam. ये हम लोगों को क्या हो गया भाई कि हम अपना इस्लाम भी छुपाते हैं. If somebody asks you, you hide your Islam. If somebody asks us, we hide our Islam. If somebody asks us, we just say, I'm not religious, not that much religious. Allahu Akbar. We are Muslim. Alhamdulillah. We have to be, so proud. Allah says in the Quran, Subhanallah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allahu Akbar. उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है? Whose word is better than that person? Beautiful than that person who says, Da'a ila Allah, who invites people to Allah, to the oneness of Allah, to the tawheed of Allah, towards Allah. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. He says, I am among Muslims. Proudly he says, I am a Muslim. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. He doesn't say, I am a Muslim but not religious. He says proudly, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. He doesn't hide his name. He doesn't hide his religion. If you see any Muslim brothers outside, say proudly, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If you are sneezing outside, say Alhamdulillah. These are the teachings of Islam. We have to follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam without any shy. And the benefits of the zikr, subhanallah, let me give you one example. Abu Salma radiyallahu ta'ala, one sahabi,
one day he learned from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a small dua. A small means a small in words. But every dua is not small, it's great dua. Qul huwallahu ahad is a small surat, but it's not small. It's a great surat, but small in words, in letters. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught them, if you are in calamity, in musibah, read the dua. What Allah has ordered you in the Quran, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And then he said, read, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, is musibat ka mujhe badla de, ajar de, aur isse behtareen चीज मुझे अता फरमा. Allahumma ajurni fi musibati, Allah, give me the reward of this calamity. Wa akhluf li khayran minha, give me back better than that. So Abu Salma radhiyallahu anhu, he memorized that dua and he went to his house. Subhanallah. Sahaba, they used to come to learn from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then they go to their houses. They used to teach the same teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to their families. This is the sunnah of Sahaba. If you come here and you learn something, you should go and tell your family members. मगर हम लोगों ने तो ये काम छोड़ ही दिया है. हम तो सवाब के लिए आते हैं, जुम्मे में सवाब हो गया, बात खत्म हो गई, बस चले गए. सहाबी ने दुआ सुनी, घर गए. When he went his home and he taught that same dua to his wife, Salma radhiyallahu anha. And this hadith is narrated by Salma radhiyallahu ta'ala anha. And Abu Salma, he was a great Sahabi. He accepted Islam in early days. He is from As-Sabiqun Al-Awwalun, those people who accepted Islam in early days of Islam. And then in the battle of Uhud, Abu Salma radhiyallahu anha, he was in the battle of Uhud and he injured. And later on he passed away. When he passed away, Salma radhiyallahu anha, straight away she said and she read the dua, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are the property of Allah and we will return to Him. We are the property of Allah. If anything happens, this is not our property, this is Allah's property. And then she recited this dua, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Allah, give me the reward of this calamity. My husband has passed away, and give me better than him. Subhanallah. Then she says, I started thinking, who will be better than my husband Abu Salma? There is no one is better than my husband Abu Salma. But she believed that this is the dua recommended by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She believed in the dua and she read the dua. But she says, I was thinking, who will be better than my husband? And then after her iddah, the days of iddat, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam came to her house.
And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, offered her for his marriage. So Salma said, O Prophet of Allah, O Messenger of Allah, Ya Rasulullah, I am an old lady. I have children. Sometimes I get angry. I have anger. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he replied, he said, don't worry, I am old too. Your children is my children. And don't worry about your anger. If your anger is wrong, inshallah, Allah will take this anger out of your body, inshallah. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he got married. Salma, she became Ummul Mu'mineen, the mother of all believers. You see, this is the benefit of dua. Zikr. Alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. So brothers, always remember Allah. And how we can remember Allah? By these du'as. In your home, in your houses, inside the masjid, and also especially outside the masjid. Don't shy, as I said. By reciting these du'as, why we feel shy outside? Why we hide our Islam? We even, some of our brothers cannot say their own name, Islamic name. Don't shy. And read your namaz. Read your, perform your prayers. If you are outside, perform your prayers. Don't shy. There was a doctor, few years back. He came here to study in Oxford for a few years. MashaAllah, that brother, young brother, and he was very strong and good Muslim. And he graduated from Oxford University. And his last, final graduation ceremony, he was leaving his house. So I saw him. He was dressing like shalwar, kameez like this, waistcoat, and a big turban on his head. Big turban. Sufed safa. Tablighi bhaiyon ka safa dekha hai na? The turban of Tablighi brothers, like big white turban. This is sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Arab, they used to say, Allahu Akbar, these turbans, Tijanul Arab. Where are the Tijanul Arab? Has gone. These turbans are not Tijanul Ajam. These were the Tijan of Arab. Tijanul Arab. The Arab, they were proud of their this turbans. And this brother, he was from Bangladesh. This brother, he had a turban, big turban on his head, shalwar, kameez and waistcoat, going to Oxford University's graduation ceremony. I stopped him, I said, look doctor, you going in your graduation ceremony in this dress? He said, why? People are not feeling shy in their half dresses. Why I feel shy in the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? They don't feel shy in their half sleeve, dresses. Why I should shy in the turban? Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Look at them. He's still here in other city. He's in Luton now. So remember Allah. Always remember Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, MashaAllah. If you see anything good, beautiful, say MashaAllah, Alhamdulillah. If you sneeze outside, say Alhamdulillah. Allah Ta'ala हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।